آج کی پیش رفت تو یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کی حلقہ بندیوں کی تاریخ آ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ 28 جنوری اور اگر بہت ہی برے حالات ہوئے, کوئی مشکل آ گئی تو 4 فروری ہو جائیں گے ممکن؟ الیکشنز کرانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اور جو بہت بڑی انسرٹینٹی ہے, بے یقینی ہے پورے معاشرے میں, پورے ملک میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ الیکشنز کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ہونا ہے اور کب نہیں ہونا. ایک اصول آئین نے طے کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد 90 روز کے اندر الیکشن کرا کے عوام جس کو منتخب کریں گے حکومت اس کے حوالے کی جائے گی. بے یقینی میں اضافہ تب ہوا جب پنجاب میں یہ کنڈیشن وائلیٹ ہوئی, خیبر پختونخوا میں وائلیٹ ہوئی, اور اب وفاق میں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ الیکشنز کب ہونے. الیکشنز جتنی جلدی ہوں یہ بے یقینی ختم ہوگی. اگر آج ڈالر انٹر بینک ریٹ میں 305 روپے کا ہے تو میرے خیال میں اس میں کم از کم جو 40 روپے ہیں وہ صرف بے یقینی کے شامل ہیں. تھوڑی دیر مجھے پہلے پتہ چلا 320 انداز اوپن مارکیٹ میں. تو اوپن مارکیٹ میں اگر 320 پہنچ گیا ہے تو اس میں سے آپ سیدھے 40 روپے تو بے یقینی کے نکال دیں. تو جس دن ہم یہ اس بے یقینی کی فضا کو دور کریں گے وہ ہماری معیشت کے لیے بھی ایک مثبت ہوگا, اور ہماری سیاسی جو سارے معاملات الجھے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ضرور ہوگا. اب تک تو الیکشن کمیشن نے یہ جنوری کا اور فیبروری کا جو ذکر ہے, آئی ہوپ کہ وہ ڈیلیمیٹیشنز مکمل کر سکیں اس جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 نومبر تک شائع کر دیں گے, اور پھر ایونچولی لیکن اس میں پھر ساتھیہ جو ایک تو یہ ہم ایک مرحلہ اللہ کرے کہ ہم بہت جلدی طے کر لیں, پھر جو دوسرا مرحلہ ہے وہ الیکشنز کا اٹ سیلف ہے, بالکل ٹھیک, اور سیاسی جماعتوں کے پروگرام کا ہے کہ وہ اس وقت جو ہم بجلی کا بحران ہے اور بہت سے بحران ہے, ان ساروں کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس فارمولا کیا ہے, ان کے پاس سولوشنز کیا ہے. اس کے اوپر ہمارے ہاں ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں بس یہی ہے کہ جی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور وہ سب ٹھیک کر لیں گے. اگر وہ سب ٹھیک کر سکتے تھے, ان کے پاس حل موجود ہے, تو پھر اپنے بھائی صاحب کو انہیں 16 مہینے میں بتا دینا چاہیے تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو 16 ماہ کی حکومت کا بار بار ذکر کرتے ہیں وہ ہماری پی ایم ایل این کی نہیں تھی, وہ پی ڈی ایم کی تھی, مطلب اور بھی 10 جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھی بھی تھیں. وہ یہ کہتے ہیں, اب وہ یہ کہتے ہیں, لیکن ہم کیا کہیں دیکھیں اب ہم پاکستان کے لوگ احمق تو نہیں ہیں. آپ کے اپنے کیسز جو تھے وہ ختم کرانے کے لیے تو آپ کی حکومت تھی, آپ کے جو اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے ان کو ڈی فریز کرانے کے لیے تو آپ کی حکومت تھی, جو نیب کے مقدمات تھے وہ ختم ہونے کے لیے آپ کی حکومت تھی, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی حکومت نہیں تھی. تو یہ 16 مہینے آپ نے حکومت کی اس ملک کے اوپر. ڈار صاحب نے جو ہمارے معاشی بحران کو بڑھانے میں جو کردار ادا کیا, کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک دیوالیہ کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ ہم ایسے حالات. اس سے زیادہ خطرناک سٹیٹمنٹ میں نے ان کی سنی ہے. انہوں نے کہا مجھے 3-4 سال کے لیے اور موقع دیں, ابھی اگر مجھے 3-4 سال کے لیے موقع دیں تو میں پھر ملک کو اور ٹھیک کر لوں گا. تو گزارش یہ کہ اب پولیٹیکل پارٹی صرف نعروں پہ لوگوں کے پاس جانا, ایک پراپر منشور لوگ اس وقت پاکستان میں سخت اضطراب کا شکار ہیں, سخت مشکل کا شکار ہیں. ان کی جو زندگی ہے وہ گزارنا اجیرن لٹرلی الفاظی طور پہ نہیں. ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ وہ اپنا بجلی کا بل دے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے, یہ اس کو ایک آدھ چیز چھوڑنی پڑ رہی ہے. جس کے 4-5 بچے ہیں اس نے 3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا کہ میں تو 1 اور 2 کو ہی افورڈ کر سکتا ہوں, زیادہ کو بھجوا ہی نہیں سکتا. تو یہ جو سارے کرائسز ہیں, ان سارے اور پھر دہشت گردی. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے ہمارے 9 جوان شہید ہو گئے خودکش حملے میں. کل رات کو ایک ابھی پتہ چلا کہ وہ ایک میجر ہیں اور ساتھ کچھ اور جی, تو وہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں ہم نے ان کو حل تو کرنا ہے نا. 25 کروڑ لوگوں کی یہ کشتی ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اور کوئی ہماری ڈائریکشن نہیں ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس طرف لے کر جانا ہے. ہر سال 25 لاکھ نوجوان آپ کا جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں سے 20 سے 25 ہزار نوجوان اس وقت آپ کا لیبیا میں پڑا ہوا ہے جو یورپ جانا چاہ رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اشرافیہ کی جو لڑائی ہے انہیں ختم کرنی پڑے گی, ملک کے لوگوں کے لیے راستہ نکالنا پڑے گا. اچھا, ابھی الیکشن کی اوبویسلی اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹس تو آ گئی, لیکن اگین سبھی کو یہ ہے کہ واقعی ہو بھی جائیں گے یا قریب پہنچ کے کوئی اور ایکسکیوز آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے کے جو بھی حالات ہیں, نگران حکومت, آئی مین دس ول بی ویری انفیئر کہ ہم کیئر ٹیکر حکومت کو بلیم کرنا شروع کر دیں. 15 دن تو ہوئے, وہ آئے, سارا ملبہ پی ڈی ایم کے سر ہے, ساری ان کا نہیں ہے بیگیج. تو چھوڑیں, ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اصل
جو 16 مہینے کے اندر بگاڑ پیدا کر کر پی ڈی ایم کی حکومت نے اب میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب سوٹ پہن کے ادھر لندن سے تصویریں آ رہی ہیں جی کہ لندن میں بیٹھے ہیں، تو ان کو تو 15 دن ہوئے آئے ہوئے، تو اور یہ تو ان کا تو ایک محدود پیریڈ ہے، انہوں نے اس کے بعد چلے جانا، ان کے اوپر تو رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ صاحب سوال وہی ہے نا کہ ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی زیادہ زیادہ الیکشن کرانے میں معاونت کر سکتے ہیں، بٹ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، اور 90 ڈیز میں خدا نخواستہ اگر چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں پھر کیا ہوگا؟ بس اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی کہ ہم جنوری فیبری تک پہنچیں گے کیسے؟ یس، تاریخ تو شاید الیکشن کمیشن ایک دے دے، لیکن وہاں تک پہنچنا، جو ہماری معیشت کی حالت ہے، جو دہشت گردی روز بروز بڑھ رہی ہے، جو عام لوگ اس وقت خفا ہیں، دیو ٹیکن ٹو اسٹریٹس، احتجاج کر رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، ابھی یہ مزید مہنگا ہونا ہے، پیٹرول ڈیزل مزید، بجلی مہنگی ہونی ہے، تو عام آدمی تو پس کے رہ گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آنیسٹلی ون از لاسٹ فار ورڈز، اور خواہش اور دعا انسان یہ کر سکتا ہے کہ ہم اناکی کی طرف نہ جائیں۔ بٹ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے احتجاج ہو رہا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو رہی ہیں، آج بھی یہ کل بھی ہوئی تھی، آج سنا ہے کہ تھوڑا اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، سو اس سے حل تو نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر کیئر ٹیکر حکومت کی طرف سے آپ ایک موقف دیکھیں جو نگران وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ ریلیف کے لیے صرف اور صرف آئی ایم ایف کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے تو آپ کے جو بل سٹیگر کرنے کا آپ نے ایک پروپوزل دیا تھا ان کو کہ جی قسطیں کر دیں، کچھ کر دیں تاکہ سہولت ہو جائے، انہوں نے تو اس پہ بھی جواب نہیں دیا آپ کو۔ ساتھیہ ایک چیز ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے، میں نے اپنی دانست میں کاکڑ صاحب، کیونکہ میں اور وہ سینٹ کے اندر کولیگ بھی رہے ہیں، تو ایک تعلق ہے ان سے، دوستی بھی ہے، تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، میں نے کہا جناب آپ کاکڑ بھائی اس اپنے پیریڈ میں آپ اور کچھ آپ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس سپیس نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وہ کر جائیں تو پاکستان ہمیشہ آپ کو یہ یاد رکھے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کر جائیں۔ 1000 ارب روپیہ سعدیہ ہم سال کا 28 سکھ یونٹس ہیں جن میں ہم پھینکتے ہیں۔ اگر میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ 4-5 لاکھ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو ملازمت سے فارغ مت کیجئے، ان کو گھر بٹھا کے بھلے آپ تنخواہ دیتے رہیں، وہ آپ کا 12 سے 15 ارب روپے کا خرچہ ہے، لیکن آپ 995 ارب روپے تو بچا لیں گے، اور یہ پرائیویٹائزیشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی، ان کی پولیٹیکل کمپلشنز اتنی ہوتی ہیں۔ اب آپ سٹیل مل پرائیویٹائز کرنے چلیں گے تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی شور مچا دیں گے، اور جب آپ کو بہت اچھے پیسے بھی مل رہے تھے اس کے، جی، تب وہ بھی آپ نے وہ ٹائم ہاتھ سے جانے دیا۔ تو اگر ان 3-4 مہینوں میں جب تک الیکشنز ہوتے ہیں اگر وہ یہ کام کر جائیں جو کوئی سیاسی جماعت آج تک پاکستان میں کر نہیں سکی، اور جو ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یہ ایک بحث ضرور ہوگی کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن، لیکن ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ کب تک ہم ان چیزوں کے اندر جھونکتے رہیں گے؟ اب پی آئی اے آپ دیکھ لیں، عام ایئر لائنز ساری کام کر رہی ہیں، پرائیویٹ ایئر لائنز، اور پروفیٹیبل بھی ہیں، پی آئی اے پروفیٹیبل نہیں ہے۔ ہر سال ہم 100 ارب روپیہ اس کے اندر پھینکتے ہیں، وہ 100 ارب روپیہ اس سے ہسپتال بن سکتے ہیں، اس سے کالجز بن سکتے ہیں، اس سے یونیورسٹیز بن سکتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو سبسڈیز دے کر کوئی بلوں کے اندر کمی لے کر آ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ 1000 ارب روپیہ بضد ہے ضائع کرنے میں۔ تو یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ کر جائیں۔ نواز کھوکھر صاحب کا مشورہ نگران وزیر اعظم کو جیسے انہوں نے پروگرام میں بتا دیا کہ انہوں نے دیا، اینڈ آئی تھنک ایکسیلنٹ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔